ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس مقصد سے آئے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو مقصد کیا سب سے بڑا چاہیے۔ اور ہم مسلمانوں کو اس بات پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ قیامت آئے گی، اس دن کی ہمیں تیاری کرنی، اور اس دن کی تیاری کبھی انسان کر سکتا ہے جب وہ موت کو یاد کرے۔ پھر موت آ جائے گی، پھر آخرت کی آپ تیاری نہیں کر سکتے۔ موت آنے سے پہلے آپ کو تیار ہونا آخرت کے لیے۔ بات ہوئی تھی جہنمیوں کو اللہ رب العالمین کانٹے دار درخت کھلائے گا، جہنمیوں کو اللہ رب العالمین ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون پلائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ کھانے کا اور پینے کا تو بندوبست ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن پوری دنیا کے اندر ایک بھی درخت نہ ہو، کوئی بلڈنگ نہ ہوگی۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں 100 منزلے کی، 110 120 منزلے کی، کچھ بھی نہ رہے۔ اس وقت سورج 1 سے 1.5 ہاتھ اوپر ہوگا، اس وقت کیا کرنا، سائے کا کیا انتظام ہوگا یا رسول اللہ؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ جلوہ گر ہوگا، اپنے عرش پہ آئے گا، اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا او میرے فرشتوں جاؤ 7 قسم کے لوگوں کو گرمیوں سے بچا بچا کے لاؤ، پریشانیوں سے بچا بچا کے لاؤ، مصیبتوں سے بچا کر لاؤ، تکلیفوں سے بچا کر لاؤ۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں اور یا اللہ انہیں کہاں لائے؟ اللہ رب العالمین کہے گا او میرے فرشتوں آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں، آج ان کی حفاظت کے لیے کوئی جگہ نہیں، میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے پروردگار وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ۔ 7 قسم میں سے پہلے نمبر پر نوجوان۔ کس کی باری آئی؟ نوجوان۔ سب سے پیچھے آج دین کے کام میں کون؟ نوجوان۔ اللہ کی عبادت کرنے میں سب سے پیچھے کون؟ نوجوان۔ اگر برائی کرنے میں سب سے آگے کون؟ نوجوان۔ دنیا کی چیزوں میں زیادہ دماغ لگانے والے کون؟ یہ نوجوان۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، او میرے فرشتوں اس جوان کو بلا کے لاؤ، اس انسان کو بلا کر لاؤ جس کو ہم نے جوانی دی، اس نے جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، اس نے اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا، اس نے اپنی جوانی کو آلودگی میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو عیش و عشرت میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو بدمعاشی میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو کسی دنیاوی کاموں میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو گاؤں کے قصبے کے شہر کے چوراہوں میں کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں نہیں گزارا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، تو میرے فرشتوں جاؤ اس جوان کو بلا کے لاؤ، اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ جب نوجوان دکانوں میں بیٹھ کر جوا کی بات کرتے تھے، جب یہ جوان چوراہوں میں کھڑے ہو کر ماں بہنوں کی عزت کی چھنیاں اٹھاتے تھے، اے میرے فرشتوں جاؤ، جب جوان چوراہوں میں کھڑے ہو کر کسی
بھی فالتو اور گندی کمنٹ کرتے تھے، اس وقت یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اور میرے فرشتوں جاؤ اس جوان کو بلا کر لاؤ جس کو ہم نے جوانی دی، اس نے جوانی کو برباد نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی جوانی کو میری عبادت میں گزار دیا۔ ایک نمبر جوان، نوجوان، کیا ملے گا قیامت کے دن جب پوری دنیا کے اندر کوئی درخت نہ ہوگا، کوئی بلڈنگ نہ ہوگی، کوئی گھر نہ ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین اسے نوجوانوں کی ذمہ داری لے رہا ہے، لیکن نوجوان کہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ذمہ داری ہے؟ ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے نہیں، بس یہی سمجھ لیجیے اگر آپ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرو گے تو قیامت کے دن عرش کا سایہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اس وقت جب سورج کچھ اوپر ہوگا، اس وقت عرش کا سایہ دے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ان دو آدمیوں کو بلاؤ جن کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، جن کے درمیان کوئی خون کا تعلق نہیں تھا، جن کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی گاؤں کا رہنے والا، کوئی شہر کا رہنے والا، کوئی بازار کا رہنے والا، کوئی دیہات کا رہنے والا، ان کو مسجد میں اکٹھا کیا تو رب کی محبت میں اکٹھا کیا۔ اور میرے فرشتوں جاؤ ان دو آدمیوں کو بلاؤ جو مسجد میں جمع ہوئے تو کسی دولت کے لالچ میں جمع نہیں ہوئے، کسی چاول کے لالچ میں جمع نہیں ہوئے، کسی بریانی کھانے کے لالچ میں جمع نہیں ہوئے، کسی دولت یا کسی اور دنیاوی کاموں کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ تو میرے فرشتوں جاؤ ان دو آدمیوں کو بلاؤ جو مسجد میں جمع ہوئے تو صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، اور جدا بھی ہوئے تو صرف اللہ کے لیے جدا ہوئے۔ ان کو کہا، جمعہ والوں کو نہیں کہا، آج جمعہ میں بھی بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے بارے میں نہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور نکلتے بھی ہیں تو صرف اللہ کے لیے کیا نکلنا۔ جمعہ والوں کو نہیں، جمعہ والوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام، پڑھ لیتے ہیں الگ بات۔ اسلام میں کئی ایسی جگہ کہیں بھی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ صرف جمعہ کا نماز پڑھ لے اور انسان اپنے آپ کو مسلمان کر لے، نہیں، 5 وقت نماز پڑھو گے۔ تیسرے نمبر پر جب یہ بات آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں عرش کا سایہ دوں گا۔ کن کو؟ 3 نمبر پر جو آئیں گے، بہت لوگوں کو غصہ بھی ہوتا ہے، بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن کرو کیا؟ حدیث ہے، بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کہا امام عادل، اس امام کو بلاؤ۔ امام کا مطلب نماز پڑھانے والا امام نہیں، نماز پڑھانے والا امام نہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، اور میرے فرشتوں جاؤ اس امام کو بلا کر لاؤ، اس حکمران کو بلا کر لاؤ، اس کرسی والے کو بلا کر لاؤ، اس پاور والے کو بلا کر لاؤ، اس سرپنچ کو بلا کر لاؤ، اس مکھیا کو بلا کر لاؤ، اس وارڈ کو بلا کر لاؤ، اس کمیٹی کو بلا کر لاؤ، اس سردار کو بلا کر لاؤ جس کو ہم نے حکومت بخشی۔ عرش کا سایہ دے گا ایسے لوگوں، خوشی کی بات ہے نا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ دے گا، حفاظت کے ساتھ رکھے گا۔ جس نے بندوں پر ظلم نہیں کیا، اصل بات آ گئی، جس نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا، غریبوں پر ظلم نہیں کیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں۔ جس نے صرف وہ قانون نافذ کیا جسے
اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ کیا. ایسے حکمران کو، ایسے کرسی والے کو، ایسے سردار کو، ایسے سمیتی اور سرپنچ اور وارڈ کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کی سائے کے نیچے جگہ دے گا. لیکن اگر حقوق العباد آ گئی تو اگر سب سے پہلے کسی کا جواب دینا پڑے گا تو ان حکمرانوں کو دینا پڑے گا. اگر حقوق العباد میں آ گئی، انشاءاللہ یہ بھی بات آئی آج نہیں، اس کے بعد جو تقریر ہوگی وہ حقوق العباد کے بعد. یہاں اللہ رب العالمین کہتا میں ان ذمہ داروں کو اپنا عرش کا سایہ دوں گا، لیکن شرط وہاں پر لگا دیا کہ انصاف والا حکمران ہونا چاہیے، اپنا جیب بھرنے والا حکمران نہیں ہونا چاہیے. انصاف کرنے والا حکمران ہوگا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنی حفاظت میں رکھے.